قدرت کے ساتھ کھیل دنیا کو مہنگا پڑ گیا۔ ہارپ ٹیکنالوجی اور ہولو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دجال کی جنت اور دوزخ کا راز، کیسے دجال مردوں کو زندہ کرے گا؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویژن وتھ کامران خان۔ کچھ دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ یورپ کے مختلف جنگلات میں آگ لگی ہے، اور یہ آگ اس طرح سے پھیلی کہ اس نے کچھ ہی دنوں میں بہت سے ملکوں کے جنگلات کو ختم کر دیا۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر قدرتی آگ کا لگنا ناممکن ہے۔ پھر چین میں اچانک سے ایک بڑے پیمانے پر سیلاب اور طوفان کا آنا، ایسا طوفان جو لوگوں کو اڑا کر پھینک رہا تھا۔ اس کے بعد یورپ کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلے آنا، اور پھر اب امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کی بارش ہونا اور سیلاب آنا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کا حال تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسا ہو جانا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سب کے پیچھے قدرت نہیں بلکہ انسان کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس ہے۔ ایک طرف چین کا یہ اعلان کہ ہم سن 2025 میں ہارپ ٹیکنالوجی سے انڈیا سے بھی 2.5 گنا بڑے رقبے پر بارش، آندھی اور طوفان بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب تک یہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے 8 بڑے ممالک کے پاس ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، جس میں سر فہرست چائنا، رشیا اور امریکہ ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر تجرباتی حملے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہارپ ٹیکنالوجی اس بات کو بھی ثابت کر رہی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ جس جگہ چاہے گا بارش کر دے گا، جہاں چاہے گا قحط سالی کر دے گا۔ ہارپ ٹیکنالوجی اسی کا ایک نمونہ ہے، مگر اس سب کے اندر ابھی تک کوئی ملک کھل کر سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے بہت بڑے پیمانے پر نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ میں یہ قدرتی ماحول کے ساتھ خوفناک حد تک چھیڑخانی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں اس چیز پر بہت بار احتجاج بھی ہو چکا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی سے ہونے والے نقصانات میں سر فہرست کچھ اہم باتیں ہیں کہ آپ کو قدرتی خوراک سے شفٹ کر آرٹیفیشل خوراک پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی یہ انفارمیشن بھی سامنے آنے والی ہے کہ آپ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں یعنی پھل اور سبزیاں وغیرہ استعمال نہ کریں، اور اس سے پہلے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے یہ دودھ اور گوشت جیسی خوراک سے دور کریں گے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ گائے کے فضلات کی وجہ سے ہمارے ماحول میں میتھین گیس بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اب گائے کو ختم کر کے آرٹیفیشل میٹ پر آنا ہوگا۔ گائے سے مراد ہر وہ جانور ہے جو میتھین گیس پیدا کرتا ہے، یعنی اب گاڑیوں سے پیدا ہونے والا دھواں، جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل سے پیدا ہونے والی گیسز، اور تو اور خلا میں جانے والے راکٹس، اور تمام فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں موجود فیکٹریز سے پیدا ہونے والی گیسز۔ ہارپ ٹیکنالوجی جو دنیا کے ماحول کے ساتھ ساتھ قدرتی ایٹماسفیئرک سرفیس کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے، اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی جتنا کہ ایک گائے ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ میتھین گیس دجالی فتنوں کو نقصان پہنچا کیسے رہی ہے۔ ان دجالی فتنوں نے ایک اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کی مدد سے آسمان ہو یا زمین، آپ کسی بھی جگہ 7D ویڈیو چلا سکتے ہیں، جس کا ایک تجربہ چائنا میں ہوا تھا کہ بادلوں میں ایک قدیم شہر نظر آیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور اب سائنسدانوں کے مطابق آپ اپنے مرے ہوئے لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں، ان کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کس طرح سے جنت اور دوزخ دکھائے گا، اور کیسے دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ مگر یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنا ہے تو میتھین گیس کو اس ماحول سے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ میتھین گیس اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ لائف میٹ کو ختم کرو اور آرٹیفیشل میٹ پر آؤ، کیونکہ یہ لائف میٹ میتھین گیس کا ایک بہت بڑا سورس ہے جو ان کو دجالی مقاصد پورے نہیں کرنے دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال اور دجالی فتنوں سے اپنے امان میں رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔